السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص طور پر ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ، روشن راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصول الستہ، یعنی 6 اصول جو کتاب ہے، اس کے تعلق سے ہم لوگ سن چکے ہیں کہ ہم لوگ شروع کیے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری بات پہنچی تھی، شروع ہی کیے تھے ہم لوگ، کہ شیخ نے فرمایا کہ من اعجب العجاب و اکبر الآیات الدالۃ علی قدرت الملک الغلاب 6 اصول بینها اللہ تعالی بیانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، کہ اللہ رب العالمین جو بادشاہ اور غالب ہے، اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی نہایت ہی عجیب اور بڑی نشانیوں میں سے یہ 6 اصول بھی ہیں۔ اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ 6 اصول بھی ہیں، جن اصولوں کو اللہ تعالی نے عوام کے لیے بالکل صاف واضح بیان کر دیا ہے، گمان کرنے والوں کے گمان سے بھی بڑھ کر واضح کیا ہے۔ اتنے واضح کرنے کے باوجود بھی دنیا کے بہت سارے ذہین، عقل مند، ابن آدم میں سے عقل مند لوگ اس میں غلطی کر چکے ہیں، مگر تھوڑے لوگ ہی بچے ہیں۔ ان 6 اصولوں میں دنیا کے بڑے بڑے ذہین اور فطین لوگ، عقل مند لوگ غلطی کر چکے ہیں، بہت ہی کم لوگ بچے ہیں ان 6 اصولوں میں۔ یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے آغاز میں، شروع میں بیان فرمایا۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا شک ان اللہ سبحانہ انزل القرآن تبیان لکل شیء، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے ہر چیز کی وضاحت کرنے کے لیے۔ قرآن مجید کو ہر چیز کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا شافی کافی بیان کر دیا ہے، اس کی تفسیر بیان فرما دیا، اور فرماتے ہیں کہ وَأَعْظَمُ مَا بَيَّنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ عظیم چیز اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے وہ توحید کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، توحید کا معاملہ ہے اور شرک کا معاملہ ہے۔ تو اس قرآن مجید میں سب سے عظیم بات جو ہے وہ توحید اور شرک کے بارے میں ہے۔ شیخ فرماتے ہیں لأن التوحید هو اصل الاسلام و اصل الدین، کیونکہ توحید اسلام کا اصل ہے اور اس دین کا اصل ہے۔ توحید اسلام کی جڑ اور اصل ہے، اور یہی توحید ہی پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے، توحید ہی پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ اور کہتے ہیں شرک اس اصل کو خراب کر دیتا ہے اور باطل کر دیتا ہے۔ کس اصل کو؟ توحید کو۔ شرک اس اصل کو یعنی توحید کو خراب اور باطل کر دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب شرک پایا گیا تو اسلام کا اصل اور بنیاد جو جڑ ہے اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ شرک اور توحید جو ہے دونوں بالکل 2 متضاد چیز ہیں، الگ الگ چیز ہیں، ٹکرانے والی چیز ہے۔ لا یجتمعان ابدا، ایک کٹھا کبھی نہیں ہو سکتی۔
توحید اور شرک دونوں ایک کٹھا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے جس بندے کے اندر شرک ہے توحید ختم ہو جائے گا، اور جس کے پاس توحید ہے اس کے زندگی سے شرک چلا جائے گا. یہ بات ہے. کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس اصل کو یعنی اس توحید کو اپنی کتاب میں پورے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں فلا تکاد تخلو سورہ من ذکر توحید و ذکر الشرک، کہ کوئی بھی صورت توحید کے ذکر اور شرک کے ذکر سے خالی نہیں ہے. قرآن مجید میں جتنے بھی صورتیں ہیں تمام صورتوں میں توحید اور شرک کا ذکر ہے. اور کہتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ والناس یقرؤون القرآن، قرآن مجید لوگ پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ لیکن قل، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس کے بیان سے متنبہ ہوتے ہیں، ہوشیاری اختیار کرتے ہیں. شرک اور توحید کے معاملے میں بہت ہی کم لوگ ہوشیاری اختیار کرتے ہیں، متنبہ ہوتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ کہتے ہیں لذالک تجد کثیرا من الناس یقرؤون القرآن ویقعون فی الشرک، آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں. قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن شرک میں پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ توحید سے خالی ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ معاملہ بالکل واضح ہے. توحید اور شرک کا معاملہ بالکل واضح ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور شرک ہی میں پڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے آپ لوگ حافظ دیکھیں گے، عالم دیکھیں گے، علماء سو دیکھیں گے، مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں اور بچوں کو حافظ کتنے ہزار حافظ نکال چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ شرک کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل کریں. یہ سب بہت قیمتی بات ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لأنہم یمشون علی العوائد، کیونکہ وہ لوگ رسموں پر چلتے ہیں. رسم جو رواج ہوتا ہے اس پر چلتے ہیں. کن رسموں پر چلتے ہیں؟ وما وجدوا علیہ آباءہم ومشائخہم، کہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا اور ان کے مشائخ کو، اپنے مشائخ پیروں کو جس راستے پر انہوں نے پایا ہے اسی راستے پر چلتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو، اپنے ملک اور شہر کے لوگوں کو جس بات پر انہوں نے پایا ہے اسی پر چلتے ہیں. اور کہتے ہیں افسوس کی بات ہے، کہتے ہیں کہ ولا یفکرون فی یوم من الایام ان یتأملوا ویتدبروا القرآن، دنوں میں سے ایک دن بھی فکر نہیں کرتے اور غور نہیں کرتے اور قرآن پر تدبر نہیں کرتے اور اپنا معاملہ، اپنے اعمال اور لوگوں کے اعمال کو قرآن پر پیش نہیں کرتے کہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ شرک میں، قرآن پڑھنے کے باوجود بھی شرک میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کیونکہ رسموں پر چلتے ہیں اور اپنے باپ دادا کو جس چیز پر دیکھا ہے اسی پر چلتے ہیں، اور قرآن مجید پر ایک دن بھی غور نہیں کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے ہیں کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں، لوگ کیا عمل کر رہے ہیں، قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس پر وہ پیش نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں بل اخذہم التقلید الاعمى لآبائہم واجدادہم، بلکہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کو پکڑ لیا ہے. باپ دادا کی اندھی تقلید کو پکڑ لیا ہے، یعنی بغیر دلیل کے رسم و رواج کو مان لیا اور اسی پر چل رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں ان کا یہی خیال ہے کہ یہ قرآن صرف برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے اور تلاوت صرف اجر کے لیے کیا جاتا ہے، قرآن پڑھنے کا مقصد صرف عمل نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے. یہی اکثر لوگ دیکھیے شادی میں قرآن دیتے ہیں کہ بچی رکھے گی تاک میں سجا کر کے، بیمار نہیں ہوگی، اور پورا سال بھر جو ہے نا کپڑا میں جزدان میں لپیٹ کر دیتے ہیں، پورا سال بھر رکھتے رکھتے کپڑا بھی کالا ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے، کبھی کھول کر کے نہیں پڑھتے، اور کھول کر کے پڑھتے ہیں تو کیا اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، صرف ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ برکت، یہ گھر میں برکت آ جائے گا، ملک آئے گا. بہت سارے لوگ ادھر کہتے ہیں کہ ملک آئے گا.
تو اس طریقے سے یہ کرتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کو غور اور فکر سے پڑھنا چاہیے اور اپنے اعمال کو پیش کرنا چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں بیان کیا اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. یہ چیز چھوڑ دینے کی وجہ سے قرآن پڑھنے کے باوجود بھی لوگ شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل من الناس من یقرأ القرآن لہذا الغرض، کہتے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ ہی ہیں جو اس مقصد سے قرآن پڑھتے ہیں کہ عمل کیا جائے، تدبر کیا جائے، غور کیا جائے، ورنہ اکثر لوگ انما یقرؤون للتبرک به او التلذذ بصوت القاری والترنم به، اکثر لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں برکت کے لیے یا تو قاری صاحب کی آواز سے مزہ لینے کے لیے اور اس کی ترنم سے خوش ہونے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، یا تو مریض پر پڑھا جاتا ہے تاکہ علاج ہو جائے، بس یہی لوگ سمجھتے ہیں مقصد. لیکن ایسی بات نہیں ہے. قرآن عمل کے لیے، تدبر کے لیے پڑھا جاتا ہے اور اعمال، لوگوں کے اعمال کو قرآن پر پیش کرنے کے لیے اصل پڑھنا چاہیے. ایسے لوگ تھوڑے ہی ہیں. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں لا نقول انہم معدوم انہو معدوم، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسے لوگ بالکل ختم ہیں، نہیں ملیں گے، تدبر کے ساتھ پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے، ایسی بات نہیں. لیکنہ فی اقل القلیل، لیکن بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں، بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو قرآن کو عمل کے لیے پڑھتے ہیں. اور کہتے ہیں اسی وجہ سے قرآن کو ایک وادی میں پاؤ گے اور لوگوں کو دوسرے وادی میں پاؤ گے، اور اس طریقے سے لوگ اپنی حالت کو بدلتے نہیں، قرآن مجید کو پڑھ کر کے اپنی حالت کو بدلتے نہیں. حالانکہ بہت سارے مجدد، دین کے مجدد نے، اللہ کی طرف بلانے والے لوگوں نے لوگوں کی حالت کو بدلنے کی کوشش کیا کہ شرک سے لوگ باز آ جائیں، لیکن لوگ اسی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اور کیا کیا لوگوں نے؟ اتہموہ بالضلال، اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور شرک کو توڑنے والے ایسے اللہ کے داعی اور مجدد لوگوں ہی کو گمراہی کا الزام لگا دیے. گمراہی کا لوگوں نے الزام لگا دیے اور دین سے خارج ہونے کا الزام لگا دیے کہ یہ بندہ دین ہی سے خارج ہو گیا ہے، اور یا تو یہ الزام لگائے کہ نیا دین لے کر کے آئے. یہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، آگے ذکر فرماتے ہیں کہ جیسے خود شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اسی حالت سے گزرے ہیں، جب انہوں نے کوشش کیا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف لائیں اور جو چیز قرآن بتا رہا ہے اس کی طرف لائیں، اور لوگوں کی عادت جو تقلید باطل ہے اس کو پھیر دیں اور چھڑا دیں، تو لوگ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور انہی کو بدعتی کہنا شروع کیا. وَفَسَّقُوهُ، اور ان کو فاسق کہنا لوگوں نے شروع کیا. بل کفروہ، بلکہ لوگوں نے کافر تک قرار دیا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، فاسق ہونے کا فتویٰ لگا دیا، بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا دیا اور بہت سارے الزامات لگائے. لیکن حقیقت یہ ہے لیکن فی الحقیقہ ھذا لا یضر، لیکن حقیقت میں ان کے الزامات سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور نہیں ہوئے اور نہ ہی اجنبی ہوئے. اپنا کام وہ کرتے رہے، کیونکہ انبیاء جو ہے اپنی قوم کے حساب سے کم ہی تھے. کسی قوم پر انبیاء آتے تھے تو لوگ زیادہ رہتے تھے، انبیاء کم آتے تھے. کسی گاؤں میں ایک نبی، پہلے زمانے سے کسی گاؤں میں، پورے گاؤں میں آبادی بہت ہے لیکن پیغمبر ایک ہے، اور ان پیغمبروں نے بھی کوشش یہی کیا تھا کہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر کے اللہ کی عبادت کی طرف لائیں. لیکن ان انبیاء کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور پھر ان کو طرح طرح سے ستائے، لیکن پھر بھی وہ اجنبی نہیں ہوئے. پیغمبر کا جو اپنا کام تھا کام کر گئے. ھذا لا ينقص من اجر العالم والداعی، ایسا جو توحید کی طرف بلاتے ہیں اور اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، ایسے عالم اور داعی کا اجر کم نہیں ہوگا، بلکہ ان کا اجر بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی نیکیاں بھی بڑھیں گی. اور کہتے ہیں کہ یہ جو اس طریقے سے ان پر الزام لگا دیا جاتا ہے اور فتویٰ لگاتے ہیں کتابوں میں بھی، تو یہ نقص اور کمی، عیب انہی کی طرف پلٹ جائے گا. اور جو مخلص علماء ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے علماء ہیں،
ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ ان کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں نے انبیاء کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، جب انبیاء کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ان کو کیسے چھوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 40/3 میں یہ فرمایا، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بہت طرح طرح سے الزام بھی لگایا، مجنون، دیوانہ، ساحر، جادوگر کہا، تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی آپ کو کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے رسولوں کو بھی یہی کہا گیا، یقیناً آپ کا رب مغفرت والا ہے اور دردناک عذاب بھی دینے والا ہے، دردناک عذاب بھی دینے والا ہے۔ تو جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ان کے نہج پر چلنے والے، ان کے منہج، ان کے طریقے پر چلنے والے لوگوں کو اور عالم کو کیسے لوگ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، ان پر الزام طرح طرح سے لگیں گے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات مقدمے میں کتاب کے شروع میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اکثر لوگ قرآن مجید کو پڑھ کر کے ختم کر دیتے ہیں، بلکہ حفظ کرتے ہیں اور ترتیب سے پڑھتے ہیں، اہتمام قرآن مجید کے الفاظ کا اہتمام کرتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں، مد کے احکام، گنہ کے ادغام کے احکام اور اقلاب اور اظہار اور اخفاء، جو تجوید میں یہ سب ہے، ادغام، گنہ، اقلاب، اظہار، اخفاء، یہ سب کا اہتمام بہت ہی کرتے ہیں۔ یہ سب اچھی بات ہے، لیکن الاہم والمقصود لیس ھذا۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں لیکن اہم اور مقصد یہ نہیں ہے۔ صرف تجوید پڑھنا، قرآن مجید میں مد کو کھینچ کھاچ کر کے پڑھنا، صرف قرآن پڑھنے کا یہی مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ المقصود تدبر المعانی، مقصود اور اہم یہ ہے کہ قرآن مجید کے معنی پر غور کیا جائے، والتفقہ فی کتاب اللہ عز وجل، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں تفقہ حاصل کیا جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں وَعَرْضُ أَعْمَالِنَا وَأَعْمَالِ النَّاسِ عَلَى کتاب اللہ، ہمارے اعمال اور لوگوں کے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرنا، یہ اصل مقصد ہے کہ یہ ہمارے اعمال اور لوگوں کے اعمال اللہ کی کتاب سے ملتے ہیں یا اس کے خلاف ہے۔ یہ اہم باتیں ہیں، یہ اہم باتیں ہیں، کہتے ہیں یہی مطلوب ہے، اور لوگ اسی پر اکثر جو ہے غلطی کرتے ہیں اور کہتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی غلطیوں کو بھی اسی پر پیش کیا جائے گا، ان کی بے عزتی کے لیے نہیں بلکہ ان کی اصلاح کے لیے اور نصیحت کے لیے۔ تو یہ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصول الستہ کے جو شروع میں آغاز میں انہوں نے باتیں کہی، اس کی شرح میں انہوں نے ذکر فرمایا۔ اب پہلا اصل ہم لوگ پڑھتے ہیں، چھ اصول ہیں، تو ان میں سے پہلا اصل، پہلا اصول اور پہلی بات ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، وہ لکھتے ہیں کہ پہلا اصل اخلاص الدین للہ تعالی وحدہ لا شریک لہ وبیان ضدہ الذی هو الشرک باللہ وکون اکثر القرآن فی بیان هذا الاصل من وجوہ شتى بکلام یفہمہ ابلد العامہ ثم لما صار على اکثر الامہ ما صار اظہر لهم الشیطان الاخلاص فی صورت تنقص الصالحین والتقصیر فی حقوقہم واظہر لهم الشرک باللہ فی صورت محبت الصالحین واتباعہم۔ یہ پہلا اصل ہے اور پہلی چیز ہے۔ کیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلا اصل 6 اصولوں میں سے
یہ ہے کہ دین کو اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، جو اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلے اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے دین کو خالص کرنا، دین کو خالص کرنا، اپنی عبادت اور اطاعت صرف اسی کے لیے کرنا، اور اس اخلاص کے الٹا جو ضد ہے اس کو کھلم کھلا بیان کرنا۔ اس اخلاص کا الٹا کیا ہے؟ اچھا، شرک کو کھول کھول کر کے بیان کرنا اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا اکثر حصہ اسی اصل یعنی توحید اور اس کے الٹا شرک، جو یہ اصل ہے، بنیاد ہے، قرآن مجید کا اکثر حصہ اسی کی وضاحت پر ہے، اسی کی وضاحت پر شامل ہے اور مختلف طریقے سے ہے، اور ایسے کلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس اصل کو ذکر کیا ہے کہ معمولی سمجھ رکھنے والا عام آدمی بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائے گا۔ دیکھیے کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اس اصل یعنی توحید کو اللہ کے لیے خالص کرنا، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا اور شرک کو واضح کرنا، اسی اصل کی وضاحت کے لیے اکثر قرآن مجید کا حصہ ہے، قرآن مجید میں اکثر حصہ اسی کی وضاحت کے لیے ہے۔ اور کیسے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ایسے انداز میں ذکر کیا کہ کم سمجھ رکھنے والا عام آدمی بھی اس کو اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، ثم لما صار علی اکثر الامہ، لیکن امت کے اکثر لوگوں کی حالت اس معاملے میں جب بدل گئی، اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دیا، لیکن اس امت کے اکثر لوگوں کی حالت جب بدل گئی تو شیطان نے کیا کیا؟ اظہر لہم الشیطان الاخلاص فی صورت تنقص الصالحین، تو شیطان نے لوگوں کے لیے اخلاص کو کس شکل میں پیش کیا؟ شیطان نے اخلاص بولے تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، شیطان نے اخلاص کو نیک لوگوں کی تنقیص، ان کی توہین کی شکل میں پیش کیا۔ یعنی اس کو سمجھیے، یعنی اگر کوئی اللہ کے لیے دین کو خالص کر دیتا ہے تو شیطان نے یہ لوگوں کو ظاہر کرایا، باور کرایا کہ جو بھی آدمی اللہ کے لیے دین کو خالص کر دیتا ہے وہ صالحین بزرگوں کی توہین کرتا ہے اور ان کے حق میں کمی کر دیتا ہے۔ اور شرک کو کیسے پیش کیا؟ وَأَظْهَرَ لَهُمُ الشِّرْكَ بِاللَّهِ فِي صُورَةِ مَحَبَّةِ الصَّالِحِينَ، اور شرک کو شیطان نے اس شکل میں پیش کیا کہ شرک جو ہے صالحین کی محبت ہے اور بزرگوں کی اتباع کرنے والے کی محبت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دیکھیے اور ایک بار سنیے، اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق دے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا اصل یہ ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، جو اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، دین کو اسی کے لیے خالص کرنا۔ اچھا ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے کہ اخلاص کا الٹا جو شرک ہے اس کو بالکل کھلم کھلا بیان کرنا، یہ پہلا اصل ہے۔ اسی اصل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور قرآن مجید کا اکثر حصہ اسی کی وضاحت کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، ایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک کم سمجھ رکھنے والا عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جب لوگوں کی حالت بدل گئی، لوگ اس پر نہیں چلے، تو شیطان نے اس کو الٹا کر دیا، شیطان نے الٹا کر دیا۔ اخلاص کو شیطان نے یہ کر دیا
کہ جو بھی آدمی اللہ کے لیے دین کو خالص کرتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو صالحین کی توہین کرتا ہے اور گستاخی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، مزار پر مت جاؤ، مردے کو مت مانگو، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو بزرگوں کی گستاخی کر رہا ہے۔ یہی شیخ فرماتے ہیں کہ شیطان نے اخلاص کو ایسا ظاہر کیا کہ صالحین کی نقص اور کمی اور توہین کی شکل میں اخلاص کو ظاہر کیا کہ جو بھی اخلاص کریں گے وہ صالحین کی توہین کرتے ہیں اور ان کے حق کو نہیں ادا کرتے، اور شرک کو ایسے ظاہر کیا کہ شرک کرنا شیطان نے لوگوں کے بتایا کہ صالحین سے محبت رکھنے کی شکل دے دیا شرک کو۔ اسی وجہ سے جو لوگ مزار پر جاتے ہیں شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں سے محبت کرتے ہیں بھائی، اسی وجہ سے ہم قبر میں آتے ہیں۔ تو شیطان نے یہ چیز، حالانکہ وہ شرک ہے، لیکن شرک کو شیطان نے نیک لوگوں کی محبت بنا کر کے ظاہر کیا۔ یہ اصل خلاصہ ہے۔ تو اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج دنیا میں دیکھیے اکثر جو شرک کرنے والے لوگ ہیں یہی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بزرگوں کی محبت کرتے ہیں، ان سے ہماری عقیدت ہے، ہمارا لگاؤ ہے، حالانکہ وہ شرک ہے۔ شرک کو شیطان نے محبت صالحین اور بزرگوں کی محبت بنا کر کے پیش کیا ہے، اور جو لوگ توحید پر ہیں، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، ان لوگوں کو دم کٹا کہتے ہیں کہ یہ لوگ دم کٹے ہیں۔ اور کیا ہیں یہ لوگ؟ اولیاء کی گستاخ کرتے ہیں، اولیاء کی گستاخی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں، یہ نبیوں ولیوں کے گستاخ ہیں، حالانکہ ہم لوگ توحید پر ہیں۔ تو شیطان نے ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے۔ یہ بات ہے۔ اچھا، ہم لوگ اس اصل کی وضاحت شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح سے تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا اصل الاصول وقاعدۃ الدین، یہ جو اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کرنا ہے یہ اصولوں میں سب سے اصل جڑ ہے اور دین کا قاعدہ ہے، بنیاد ہے۔ دین کا قاعدہ اور دین کی بنیاد ہے اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا۔ اور کہتے ہیں کہ پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں میں جو جنگ ہوئی اسی وجہ سے ہوئی، آپس میں جو جھڑپ ہوئی پچھلے پیغمبروں اور ان کی امتوں میں جو لڑائی اور آپس میں اختلافات ہوئے تو اسی بنیاد اور اسی اصل کی وجہ سے ہوئی۔ انبیاء چاہتے تھے کہ لوگ اسی اصل کو اصلاح کر لیں، اسی اصل کو مان لیں جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی وجہ سے پیدا کیا کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر لیں، عبادت اسی کی کریں، اور اسی سے آدمی نیک ہوتا ہے۔ ان کی امتوں نے جو انسان تھے اس چیز کو نہیں مانے، تو کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فَلَيْسَ الْمُهِمْ أَنَّ الْإِنسَانِ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَكْثُرُ مِنَ الْعِبَادَاتِ، یہ اہم نہیں ہے کہ آدمی روزہ رکھے، نماز پڑھے اور زیادہ عبادت کرے، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم کیا ہے؟ المہم الاخلاص، اہم ہے کہ اخلاص ہے کہ نہیں۔ اخلاص بولے تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا۔ فَقَلِيلٌ مَّا الْإِخْلَاصِ خَيْرٌ مِّن كَثِيرٍ مِّن عَدْمِ الْإِخْلَاصِ، کہتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل اخلاص کے بغیر بہت سارے اعمال سے بہتر ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا ہی عمل ہے لیکن اس میں اخلاص ہے، یعنی توحید پر قائم ہے اور شرک نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا عمل ہی اچھا ہے ایسے آدمی کے عمل سے جس کے پاس بہت سارا اعمال تو ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، شرک ہے۔ کہتے ہیں فَلَوْ أَنَّ الْإِنسَانَ يُصَلِّي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اگر انسان رات دن نماز پڑھے، وَيَتَصَدَّقْ بِالْأَمْوَالِ، اور اپنے مال سے صدقہ خیرات کرے اور بہت سارا اعمال کرے، بدون اخلاص، بغیر اخلاص کے ساتھ، فلا فائدۃ فی عملہ، تو اس کے عمل میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے عمل میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اخلاص ضروری ہے۔ اچھا، اخلاص کا کیا معنی ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں الاخلاص معناہ ترک الشرک
اخلاص کا معنی ہے شرک کو چھوڑ دینا، افراد اللہ جل وعلا بالعبادہ، اور عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، اللہ کو اکیلا ماننا عبادت میں، اسی کی عبادت ہوگی، شرک کو چھوڑ دینا۔ اور کہتے ہیں وَلَا أَحَدٌ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ مَهْمَا بَلَغَ مِنَ الْكَمَالِ وَمِنَ الْفَضْلِ إِلَّا اللَّهُ، کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کتنوں کمال اور کتنوں فضل میں بڑھ جائے، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی آدمی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ کوئی کتنوں کمال کو بلندی کو پہنچ جائے، اس کی فضیلت کتنوں ہو، لیکن عبادت کا حقدار وہ نہیں۔ کہتے ہیں لا الملائکۃ المقربون، نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے عبادت کے حقدار ہیں، ولا الانبیاء والرسول، اور نہ ہی پیغمبر اور رسول عبادت کے حقدار ہیں، اور نہ ہی اولیاء صالحین عبادت کے حقدار ہیں۔ ھذا هو الاصل، کہتے ہیں یہی اصل بنیاد ہے کہ عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کیا جائے اور شرک کو چھوڑ دیا جائے۔ جو آدمی شرک اور عبادت کو ملا دیتا ہے فہذا عملہ حابط، تو ایسے آدمی کا عمل برباد ہے، ایسے آدمی کا عمل برباد ہے، باطل ہے۔ کہتے ہیں کہ لیکن جو آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، توحید کے ساتھ، شرک نہیں ہے، فہذا هو السعید، یہی آدمی خوش نصیب ہے، یہی آدمی نیک ہے۔ لو کان عملہ قلیل، گرچہ اس کا عمل تھوڑا ہے۔ یاد رکھیے اسی وجہ سے تمام پیغمبروں نے سب سے پہلے اسی کی دعوت دیا ہے میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں۔ آدمی جب توحید کی بات آتی ہے تو سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ صرف توحید ہی کی بات بولتا ہے، لیکن آپ پیغمبروں کی تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اسی توحید ہی کی دعوت دیا، 950 سال تک اسی توحید ہی کو سمجھاتے رہے۔ کچھ ہی لوگوں نے ایمان لایا اور اکثر لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ آج بھی اکثر لوگ توحید کو نہیں مانتے، اکثر لوگ توحید کو نہیں مانتے ہیں۔ بہرحال شیخ فرماتے ہیں کہ گرچہ آدمی کے پاس تھوڑا سا ہی عمل کیوں نہ ہو، لیکن وہ نیک وہی ہے۔ فَقَلِيلٌ مَعَ الْعَمَلِ مِنَ الْعَمَلِ مَعَ الْإِخْلَاصِ، تھوڑا سا عمل اخلاص کے ساتھ یہ بہتر ہے۔ وَفِيهِ النجات، اسی میں نجات ہے۔ وَحَدِيثُ الْبِطَاقَةِ، اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ بطاقہ والی حدیث، بطاقہ والی حدیث بولے تو وہی حدیث آپ یاد کیجئے کہ ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے اعمال کے رجسٹر پیش کیے جائیں گے، 90 پر 9 رجسٹر اس کے کھولے جائیں گے، اور ایک ایک رجسٹر اس کے حد نگاہ تک اتنا لمبا ہوگا اور پورے گناہوں سے بھرا رہے گا۔ 90 پر 9 رجسٹر صرف گناہوں پر بھرا ہوا رہے گا، لیکن صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک بطاقہ رہے گا، اس میں لا الہ الا اللہ لکھا رہے گا۔ یہی کاغذ کا ٹکڑا ان 90 پر 9 رجسٹر پر بھاری ہو جائے گا۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا یہ توحید ہے۔ قالها هذا الرجل من قلبه باخلاص ويقين وایمان، یہ لا الہ الا اللہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے اور 99 رجسٹر پر بھاری ہو جائے گا، اس لا الہ الا اللہ کو اس آدمی نے اپنے دل سے کہا ہے، اخلاص کے ساتھ کہا ہے، ایمان اور یقین کے ساتھ کہا ہے، تبھی بھاری ہوگا، تبھی بھاری ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اخلاص کے ساتھ کہنے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا، 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اس کے سامنے۔ تو اخلاص کا کمال ہے یہ کہ صرف لا الہ الا اللہ کہا تھا، تھوڑا سا دکھنے میں تھوڑا سا عمل لگ رہا ہے اور اس کے گناہ 90 پر 9 رجسٹر میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا تھوڑا سا عمل دکھنے والا لا الہ الا اللہ جو اخلاص کے ساتھ گواہی دیا ہے یہی بھاری ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اگر کسی کے پاس توحید ہے، شرک نہیں ہے، اور اس کے پاس تھوڑا سا ہی عمل ہے، تو یہی نجات اور کامیابی کا ذریعہ انشاءاللہ اس کے لیے ہو جائے گا۔ یہ تھوڑی سی وضاحت ہم لوگ پڑھ پائے ہیں اور وقت بھی کافی ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر بات آگے آئے گی۔ صرف ایک بات یہاں ذکر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ھذا هو الاخلاص، یہی اخلاص ہے، ما قالها مجرد لفظہ، کہتے ہیں کہ اس آدمی نے جو 99 رجسٹر جس کے ہلکے ہو گئے اور لا الہ الا اللہ کا
جو کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو گیا تھا، اس نے صرف لفظ کے ساتھ نہیں کہا تھا، صرف لفظ کے ساتھ نہیں کہا تھا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کہتے ہیں انما قالها عارفا بمعناها، اس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، اس کے معنی جانتا تھا، وہ اس کا معنی جانتا تھا، اور یہ جو لا الہ الا اللہ جس بات پر دلالت کر رہا ہے اس کا عقیدہ وہ رکھتا تھا، اس کا عقیدہ رکھتا تھا۔ تو ہم کو بھی لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں لا الہ الا اللہ کا معنی بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اور لا الہ الا اللہ کے اندر جو اہم معنی ہے اس کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ لکنہ مات قبل، لیکن وہ آدمی بہت سارے عمل نہ کر کے مر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے لا الہ الا اللہ کے بدلے میں اس کے 99 رجسٹر کو ہلکا کر دیا اور لا الہ الا اللہ کو بھاری کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ صرف عمل بھی بہت سارا نہیں کر پایا، لیکن جو آدمی اخلاص کے ساتھ بہت زیادہ نیکی والا عمل کرتا ہے اللہ کے لیے، تو اس کا معاملہ کتنا بھاری ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس نے تو عمل بھی نہیں کر پایا نا، صرف رجسٹر بھرے ہوئے تھے گناہ سے، صرف ایک عمل تھا لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کیا، تو اسی میں نجات اس کو مل گئی۔ جس آدمی کے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، ساتھ ساتھ توحید اور اخلاص ہے، تو اس کا معاملہ کتنا اچھا ہوگا۔ وہی ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں اخلاص پر دلالت کر رہا ہے کہ ان کان قلیلا، اگر کسی کا عمل کم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا اگر اخلاص ہے تو، اور اس کے تمام گناہ اللہ رب العالمین بخش دے گا، مٹا دے گا، اگر اخلاص ہے تو۔ یہ اخلاص کا فائدہ ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو تمام اعمال جتنے بھی بندہ کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ٹکڑا کی شرح ہے، اخلاص الدین للہ وحدہ لا شریک لہ کی شرح شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کیا، کہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، جو اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور انشاءاللہ بیان ضدہ الذی هو الشرک باللہ، اور اخلاص کے الٹا جو شرک ہے اس کے کلم کلا بیان کرنا، اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، ہم کو توحید پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کے تمام دروازوں سے بچا لے، کفر کے تمام دروازوں سے بچا لے، بدعات، خرافات، رسم و رواج اور باطل تقلید وغیرہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ حق کی جانکاری، حق کو سیکھنے پڑھنے، اسی پر چلتے ہوئے ہمیں انتقال ہو جانے، فوت ہو جانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔